ایران اسرائیل کشیدگی، روسی صدر نے بڑا اعلان کر دیا۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ امریکہ کشیدگی سے دور رہے۔ انہوں نے تہران سے بھرپور تعاون کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کہا تیسری عالمی جنگ ہوئی تو فریق واضح طور پر آمنے سامنے ہوں گے، ایک طرف روس، چین، ایران، جبکہ دوسری جانب امریکہ، اسرائیل اور نیٹو ہوں گے۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے ہوگا۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ایران کا حملہ عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایران نے جوابی خط میں کہا کہ یہ اقدام عالمی قوانین کے عین مطابق تھا۔ لبنان میں اسرائیل کے بڑے حملے کا خدشہ، سرحد کے قریب کا علاقہ خالی کرا لیا گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں میزائل فائر کر ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ۔ پاکستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان نے کئی مہینوں سے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ پاکستان نے کہا تھا کہ خطے میں دشمنی کو روکا جائے اور غزہ میں سیز فائر کیا جائے۔ تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کا مظہر ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ پہلی بار ایران اور اسرائیل کی براہ راست مہاجرائی ہوئی ہے۔ جنگ خطے میں پھیلی تو پاکستان پر بھی اثرات ہوں گے۔ بول نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جنگ بڑھانا اسرائیل کے سوا کسی کے مفاد میں نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والی طوفانی بارشوں کی، جس سے تباہی جاری ہے۔ حادثات اور آسمانی بجلی گرنے سے 14 افراد جاں بحق ہو گئے، 10 زخمی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دیواریں اور چھتیں گرنے سے 84 مکانات کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب بلوچستان میں بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے متاثرہ اضلاع کے لیے امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ سیلابی پانی کے باعث کوسٹل ہائی وے کے چند مقامات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ گوادر اور پسنی میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی پانی گھروں میں داخل ہوا، جس سے 7 گھر متاثر ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ کوئٹہ شہر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچائی ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹوں سے مسلسل بارش جاری ہے۔ شہر کے وسطی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ مزید بات کریں گے دانش مراد سے۔ دانش بتائیے گا، 12 گھنٹوں سے مسلسل بارش جاری ہے، حالات کیا ہیں وہاں کے؟ جی دیکھیے، یہ گزشتہ 12 گھنٹے مسلسل بارش جاری ہے شہر کے جو نمائندے سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کوئٹہ شہر کے، جہاں گزشتہ 12 گھنٹوں سے مسلسل بارش جاری ہے، جس کی وجہ سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اس وقت تمام تر حالات، تمام تر جو مناظر ہیں وہ ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئٹہ کے مرکزی علاقوں کا حال ہے، وسطی علاقہ ہے جہاں پر سڑکیں جو ہے پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ انفیکٹ ریڈ زون کا جو ایریا ہے یہ بھی اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹے سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کی بارش بات کرتے ہیں۔ 18 اور 19 اپریل کو بھی بارش کا امکان ہے۔ شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ ترجمان نے کہا کہ جنوب مغرب میں بارش برسانے والا سسٹم مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں ایک اور مغربی سسٹم 17 اپریل کو انٹری دے گا۔ کراچی سے لاڑکانہ جانے والی مسافر بس کو حادثہ، 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے، 18 افراد زخمی ہوئے۔ ڈی آئی جی حیدرآباد کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔